بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت جب بھی کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ جاہل کے سامنے بہترین الفاظ استعمال کرنا ان الفاظ کی توہین اور انہیں ضائع کرنا ہے۔ جاہل کو مارنے کے لیے صرف خاموشی بہترین ہتھیار ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ سارے مسئلے الفاظ ہی سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ سننے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، باپ اور گھر کے دوسرے افراد کی شخصیت، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آخر یہ بات کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب کسی سے اعتبار ہی اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ہمارے ہاں لوگ دین پہ مرنے کی باتیں کرتے ہیں، چلنے کی نہیں۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم ڈراموں سے سبق حاصل کرے اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے گناہ کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کی۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے برا وہ ہے جس کی زندگی میں دوسروں کی زندگی تکلیف دہ ہو جائے۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس کو خسارہ لکھا جائے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عجیب بات ہے کہ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہتا ہے، مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا اور بعد میں اپنے محبوب کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے نام سے ناپاک زبان پاک ہو جائے، پھر میرے محبوب کا نام لیا جائے، سبحان اللہ۔ نرم گفتگو کیا کریں، کیونکہ ہر انسان یہاں پر زخمی ہے، لیکن ان زخموں سے خون نہیں بہتا۔ اپنے کردار سے گرتے ہوئے بندے دیکھے، میں نے انسان کی صورت میں درندے دیکھے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوماتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی
تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ عام طور پر لوگوں کا اخلاق سامنے والے سے تعلق کی نوعیت کے تابع ہوتا ہے۔ اخلاق اللہ کے حکم کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ رد عمل کی نفسیات کے تحت۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ کبھی کوئی شخص آپ کے وہ الفاظ بھی سنبھال کر رکھ رہا ہوتا ہے جنہیں آپ اہم نہیں سمجھتے، اور آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے جسے آپ خود پسند تک نہیں کرتے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔